نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ کی سیریز کے تحت جو ہم نے دروس کا آغاز کیا تھا، اس میں آج ایک بڑا ہی اہم موضوع جو زبان زد خاص و عام ہے اور اس پر بہت سارے لوگوں کے ہاں مغالطے بھی پائے جاتے ہیں، افراط و تفریط کے بھی لوگ شکار ہیں، وہ موضوع ہے فرقہ واریت، فرقہ پرستی، طبقہ بندی، گروہ بندی۔ آج ہم اصلاح معاشرہ سیریز کے تحت اس موضوع پر تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی میں ہوگی، تاکہ آپ کو بالکل یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید فرقہ پروری اور فرقہ پرستی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے کن پہلوؤں کو تنقید کرتا ہے اور اس کی وجوہات کیا بیان کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع کو سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں قرآن مجید کا اگر آغاز کریں تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ۔ یہ بہت ہی شاندار آیت ہے اور اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے۔ فرقہ پرستی کے حوالے سے اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے، اور اتنا بڑا راز ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر کئی تفسیریں کھنگالیں، لیکن اچانک جس طرف نقطے کی طرف توجہ گئی وہ وہاں پہ بھی موجود نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، کہ بے شک ابتدا میں تمام لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک گروہ تھے، آپس میں مل جل کے رہتے تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ نے منذرین وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تو پھر اللہ نے جب ان میں اختلاف ہو گیا، جو ایک قوم رہتے تھے نا، ان میں جب اختلاف ہو گیا تو اللہ نے نبیوں میں سے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ان کی طرف بھیجے اور ساتھ ان کو کتاب دے دی۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں فیصلے کریں، فی مختلفوا فیہ، ان امور کی نسبت جو امور ان میں مختلفی ہو گئے ہیں، جن میں اختلاف ہو گیا۔ یہاں سے ایک راز یہ سمجھ آیا کہ شریعتوں کے نزول کا تسلسل یہ تھا کہ ایسے نہیں کہ ابتداً ساری شریعتیں نازل ہو گئیں اور پورا کا پورا نہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ نے انسان کی فطرت سلیمہ انسان کو بخشی تھی، یعنی ہر انسان کی فطرت کے اندر ایک بھلائی کا پہلو موجود ہے، سلیم پہلو، فطرت سلیمہ۔ کل مولود یولد علی الفطرت الاسلام، ہر ایک فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر معاشرہ اس فطرت کو گدلا کرتا ہے اور فطرت اصل راہ سے ٹیڑھے راہ کی طرف چل پڑتی ہے۔ تو جب فطرت اصل راہ سے ٹیڑھے راہ کی طرف چلی تو اللہ کی رضا اور منشا یہ تھا کہ اس کو ٹیڑھے راہ پر نہ چلنے دیا جائے، لہٰذا اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو ان احکام کی متعلق کتاب دے کر بھیجی جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی ابتدائی جتنی شریعتیں تھیں وہ کوئی مکمل شریعتیں نہیں تھیں، یہ بڑی اہم بات، بلکہ جو فطرت سلیمہ کی بنیاد پہ ابتدائی آدم کی نسلوں نے اعمال سر انجام دیے فطرت سلیمہ کی بنیاد پہ، تو جن اعمال میں خرابی ہوئی یا اختلاف ہوا، نبی صرف ان احکامات کی اصلاح کے لیے اور اتنے احکام لے کر نازل ہوئے تاکہ وہ اختلاف ختم کر دیں۔ یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے کہ اللہ رب العزت کا انٹرسٹ کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا وہ چاہتا کیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی رضا میں سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں اللہ کی رضا کا ایک خاص پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے بندوں کو پیدا کیا وہ بغیر اختلاف کے آپس میں رہتے تھے، پھر ان میں اختلاف آیا
تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر وہ احکام، صرف وہ احکام تعلیم کیے نبیوں کو جن میں اختلاف تھا، تاکہ وہ جائیں اور اس اختلاف کو ختم کروا دیں اور میرے بندے پھر اسی طرح مل جل کر رہنا شروع کر دیں۔ تو گویا اللہ کا انٹرسٹ یہ ہے اور اللہ کی رضا یہ ہے اور اللہ کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ انسان تفرقوں، گروہوں اور آپس میں جتھو بندی کی بجائے ایک وحدت اور ایک اجتماعیت کی صورت میں رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خواہش ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پہلو یہاں بیان ہوا اسی آیت کے اندر، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جب پھر اختلاف ہو گیا، پھر نبی آ گئے، نبیوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ان میں اختلاف ختم کرو اور ٹھیک بات پر آپس میں جمع ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک طبقہ جو گمراہ تھا نا، اس میں سے ایک طبقہ نبیوں کی بات مان کے حق پر آ گیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک طبقہ نشانی یعنی اللہ کی آیات اور اللہ کے نبی کے آنے کے باوجود بدستور گناہ پر اور اس غلط راہ پر قائم رہا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کیوں قائم رہا؟ قرآن نے کہا ہے کہ وہ ان کی فطرت کی جو ہدایت مقصود تھی وہ ہم نے کر دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ذوق کا موضوع تھا اور آپ لیٹ آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی فطرت کی جو مطلوب و مقصود ہدایت تھی وہ اللہ نے کر دی۔ پھر قرآن نے لفظ استعمال کیا بغین بینہم، بس اب ان کے آپس میں جو بغض ہے، بغاوت ہے اور حسد ہے۔ بغین کا معنی 3 حصوں میں آتا ہے، بغض، عداوت اور حسد۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میری ہدایت آنے کے بعد بھی وہ فطرت سلیمہ پر قائم نہیں ہوئے تو وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی جو میں نے نبیوں کے ذریعے کی، یا جو میں ان کے اختلافات ختم کروانا چاہتا تھا ان کو وہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ سب سمجھ آیا، لیکن انہوں نے محض حسد، آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ حسد بن جاتا ہے۔ حسد ہوتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے وقت کے بعد اگر چلتا رہے تو بغض اور کینہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے اس حسد، اپنے بغض اور اس کینے کی بنیاد پہ میری ہدایت کو قبول نہیں کیا اور بدستور غلط راہ پہ رہے۔ تو وہ کون ہو گئے؟ ان کو باغی کہہ دیا، ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ فرقہ پرستی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، فرقہ پرستی۔ اور آگے تیسری آیت میں سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت، اتنی شاندار آیت ہے، اس کو 3 حصوں میں پڑھ سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ فرقہ پرستی اللہ کو کتنی نامنظور، اللہ چاہتا کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کیا، پھر اس بنیاد پر اللہ نے طبقے کیسے بنا دیے۔ حالانکہ اللہ طبقوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن فرقہ پرستی ایک ایسا موضوع ہے جس کی بنیاد پہ خود اللہ نے 2 طبقات بنا دیے، 2 فرقے بنا دیے۔ اب یہ ایک طبقہ تھا جس کے پاس ہدایت آئی اور وہ نہیں مانا، اللہ نے ان کے آرگومنٹ کو رد کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ انہیں میرا آرگومنٹ سمجھ نہیں آیا، بلکہ فرمایا بغین بینہم، آپس کی جو حسد، بغض اور عناد ہے اس کی وجہ سے وہ میرے پیغام کو انکار کر رہی ہیں۔ بھائی لڑائی تو آپس میں ہے نا، دشمنی تو آپس میں ہے، تو آپس کی دشمنی اتنی نہیں اوپر بڑھنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی پیغام الہی اگر سامنے آ جائے تو بندہ اس کو بھی رد کر دے، آپس کی دشمنی۔ یہ کیا گیا۔ پھر آگے قرآن مجید نے کہا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا اب پھر ایک وہ طبقہ تھا کہ جیسے ہی نبی آئے، مبشرین و منذرین جن کا ذکر آیا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی یہ حق ہے، تو جو لوگ نے کہا ہاں یہ بالکل ہم گمراہی پہ تھے، اب ہمیں یہ بات اپیل کر گئی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، تو جو اپیل کر گئی اور وہ اپنے پرانے موقف سے دستبردار ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے کہا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَآمَنُوا، اور یہ ایمان والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے، یعنی اختلاف ہونا، اب یہ پوری آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اختلاف ہونا بھی بری بات نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ منشا الہی یہ ہے کہ طبقے، تفرقے اور جتھوں کے میں انسان نہ رہے، اجتماع کے ساتھ رہے۔ تو جب اختلاف فطرت ہے، اختلاف ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو وہ احکام، صرف وہ احکام دے کر بھیجا کہ جن سے وہ آپس کے اختلافات کو رفع کر دیں۔ اب اختلافات کو رفع کرنے کے نتیجے میں 2 طبقے سامنے آئے۔ ایک طبقہ تو وہ جنہوں نے اس اختلافات کو نہیں مانا، اختلافات پر قائم رہے، اصلاح نہیں کی،
تو ان کو کہہ دیا یہ اپنی بغاوت کی وجہ سے اصلاح نہیں کر رہے، اور جو اصلاح کر لی اپنی اور اختلافات سے دستبردار ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں، ہاں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے رب کا منشا یہ اختلاف اور یہ تفرقہ نہیں ہے، لہٰذا ہم واپس اکٹھے ہو کے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، 3 ٹائٹل دیے، فرمایا فہد اللہ، یہ وہ ہیں جن کو ہدایت اللہ نے دی ہے۔ چونکہ نبی تو اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو نبی کی طرف سے دی گئی ہدایت ایسے ہی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، نبی کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، چونکہ اللہ نے خود تو نہیں آنا نا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کی اطاعت کر چکا۔ پھر آگے فرمایا فہد اللہ نے ان کو ہدایت دی، الذین آمنوا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، یعنی ان کے ایمان کی بھی تصدیق کر دی، اس سے پہلے ایمان کی تصدیق نہیں کی تھی چونکہ فطرت سلیمہ پر چل رہے تھے، اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ عقل اور شعور کے دائیات کو بروئے کار لا کر صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں، یہ ایمان ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے، یعنی ایمان یہ ہے، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 213، کہ آپ ایک فطرت سلیمہ پر ایک بائی ڈیفالٹ ایک ٹریک تھا اس پر چل رہے تھے، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، پھر خرابی آئی، پھر اللہ نے چاہا کہ خرابی کی اصلاح ہو، اس اصلاح کے لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کو آنے کے بعد جنہوں نے اصلاح نہیں کی ان کے آرگومنٹ کو رد کر دیا، جنہوں نے اصلاح کی ان کی تعریف اور توصیف میں آیت کا آخری حصہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو گویا ایمان کی ڈیفینیشن جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی مسئلے میں گمراہی یا اختلاف کے بعد اللہ کے نقطہ نظر جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا ہے، اس نقطہ نظر کو غور سے سنیں اور ان بائسڈ، غیر بائسڈ ہو کر، غیر متعصب اور غیر جانبدار ہو کر اس پر غور کرے، اور جب صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے تو گویا اللہ کہتا ہے کہ ہاں آمنو، اب یہ ایمان والا ہو گیا۔ اور آگے فرمایا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کیوں؟ چونکہ اختلاف تھا لیکن حق آنے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہ لوگ انہی کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ ہمیں کہا نا سورۃ فاتحہ میں کہ صراط مستقیم پر چلیں، اهدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو صراط مستقیم کی کئی تعبیرات ہیں، لیکن ایک قرآن مجید ہی کے اندر صراط مستقیم کی تعبیرات، قرآن نے کہا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ یہ لوگ جو اختلاف کے بعد دلیل اور برہان سن کے اور عقل و فکر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ایمان پر آ گئے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی جو دلیل تھی وہ ہمیں اپیل کرتی ہے، لاجیکل ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے ہیں، اور اے لوگوں انہی کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ کار ہے انڈرسٹینڈنگ کا، وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، ایک چیز قرآن و سنت ہے، یہ فقی اختلاف کیا ہے، حنفی کون ہے، قرآن مجید کی ایک انڈرسٹینڈنگ، مالکی کون ہے، ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ، شافعی کون ہے، قرآن و سنت کی ایک تیسری انڈرسٹینڈنگ، جعفری کون ہے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، تو ہر ایک کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ، یہ تعبیرات ہیں، تعبیرات میں اختلاف، غلطی، کوتاہی سب کچھ ہو سکتا ہے، اصل قرآن و سنت ہے۔ تو تفرقوں کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے کہ ہم نے تعبیرات کو وہ مقام دے دیا جو اصل کا تھا، اور اتنے ریجڈ ہو گئے اپنی اپنی تعبیرات کو لے کر کہ اب ہم نے ان تعبیرات کو اصل بنا دیا اور اصل کو تعبیرات کے مطابق بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ بڑا اہم نقطہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے تعبیرات کو اصل بنا دیا اور اصل کو تعبیرات کے تابع کر کے اپنے ذوق کے مطابق بدلتے رہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا، یہی فکر اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یعنی خود نہیں بدلنا جو قرآن اور سنت کا تقاضا ہے، بلکہ جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہمیں کوئی تعبیر ملی ہے اس کے مطابق قرآن اور سنت کو ڈھال دو۔ تو یہ آخری بات قرآن مجید نے فرمائی کہ انہی لوگوں کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے راز افشاں کر دیے، تو میں نے ایک مختصر وقت میں اس آیت کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کچھ نہ کچھ توضیحی اپنا تفسیری نقطہ نظر سے یہ انٹرپریٹیشن نہیں کی، یہ عقلی اور شعوری نقطہ نظر سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اور یہ صرف وہ انٹرپریٹیشن ہے جو خود قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر اگر توضیحات اور تفسیرات میں جائیں تو بہت ساری روایات آئیں گی، حدیث آئیں گی، تو میں نے صرف اس کا وہ عمومی اور واضح تصور اخذ کر کے بتایا جو خود قرآن مجید سے اخذ ہوتا ہے، اور اس میں کسی اور سپورٹیو ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا کامل شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔